بنی اسرائیل کا ایک شخص توبہ کرنے کے بعد پھر ایک بدکار عورت سے منہ کالا کر کے غسل کرنے کے لیے نہر میں داخل ہوا تو نہر سے صدائیں آنے لگی، اے فلاں، تجھے شرم نہیں آتی؟ کیا تو نے توبہ کر کے یہ عہد نہیں کیا تھا کہ اب میں یہ گناہ نہ کروں گا؟ نہر کی صدائیں سن کر خوفزدہ ہو کر پانی سے باہر نکل آیا اور یہ کہتا ہوا وہاں سے بھاگا، اب کبھی بھی اپنے پاک پروردگار کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ روتا ہوا ایک پہاڑ پر جا پہنچا جہاں 12 افراد اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے۔ یہ بھی ان کے ساتھ عبادت الہی میں مشغول ہو گیا۔ کچھ عرصہ بعد وہ قد پھاڑا تو 13 افراد پر مشتمل نیک لوگوں کا وہ قابلہ غزہ کی طرف تلاش میں پہاڑ سے نیچے اترا اور آبادی کی طرف چل پڑا۔ اتفاق سے ان کا گزر اس نہر کی طرف سے ہوا۔ وہ شخص خوف سے تھرا اٹھا اور کہنے لگا، میں اس نہر کی طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ وہاں میرے گناہوں کو جاننے والا موجود ہے، مجھے اس کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ کہہ کر وہی رک گیا۔ باقی 12 افراد جب نہر پر پہنچے تو نہر سے صدائیں آنا شروع ہو گئی، اے نیک بندو، تمہارا رفیق کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، وہ کہتا ہے کہ اس نہر پر میرے گناہوں کو جاننے والا موجود ہے، مجھے اس کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ نہر سے آواز آئی، سبحان اللہ، اگر تمہارا کوئی عزیز تمہیں تکلیف پہنچائے پھر نادم ہو کر تم سے معافی مانگ لے اور اپنی غلط عادت ترک کر دے تو تم اس سے صلح نہ کر لو گے؟ تمہارے رفیق بھی اپنی گناہ سے تائب ہو کر عبادت میں مشغول ہو گیا ہے، لہٰذا اب اس کے اپنے رب سے صلح ہو چکی ہے، اب میں اس سے راضی ہو جاؤ، اسے یہاں لے آؤ اور تم سب میرے کنارے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ انہوں نے اپنے رفیق کو خوشخبری دی اور پھر یہ سب مل کر وہاں مشغول عبادت ہو گئی۔ وہی اس نیک شخص کا انتقال ہوا۔ نہر سے آوازیں آنے لگی، اے نیک بندو، اسے میرے پانی سے غسل دو اور میرے ہی کنارے دفن کرو تاکہ بروز قیامت بھی وہ یہی سے اٹھایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور ساری رات اس کی مزار کے قریب عبادت کرتے اور روتے ہوئے گزاری۔ وقت سحرا نیند عالیہ جب جاگی تو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس نیک شخص کے مزار کے اطراف میں سرو ایک خوبصورت مخروطی گاجر کی شکل کا قدآور درخت جو اکثر باغات میں لگایا جاتا ہے، جسے صنوبر کا درخت کہا جاتا ہے، کہ 12 درخت کھڑے تھے۔ زمین پر سب سے پہلے سروے کے درخت یہی اگی۔ یہ سب سمجھ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ درخت ہمارے لیے پیدا فرمائے ہے تاکہ ہم کہیں اور جانے کے بجائے ان کے سائے میں ہی رہیں اور یہی رہ کر اپنے پاک پروردگار کی عبادت کریں۔ چنانچہ وہ لوگ وہی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ جب ان میں سے کسی کا انتقال ہوتا تو اسی شخص کے پہلو میں دفن کر دیا جاتا حتیٰ کہ سب وفات پا گئی۔ اس حکایت کو نقل کرنے کے بعد حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل ان کے مزارات کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کتنا مہربان اور رحمان و رحیم ہے، جب کوئی بندہ سچی دل سے توبہ طائب ہوتا ہے تو اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ یہ درس بھی ملا کہ گناہ کرنے والا اگرچہ لاکھ پردوں میں چھپ کر گناہ کرے، اللہ تعالیٰ تو دیکھ ہی رہا ہے، لہٰذا انسان کو ہر وقت رب سے ڈرتے رہنا چاہیے اور گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے اعمال صالحہ کو اپنا وتیرہ بنانا چاہیے۔